رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں نے کل رکوع پڑھا تھا، چھٹا رکوع الحمدللہ، اور ہم نے اس میں نعمتوں کا ذکر کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھیں۔ اس میں یہ دیکھا تھا کہ ہمارے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں۔ ہم لوگوں کی نعمتوں میں ہم لوگوں نے کفران نعمت نہیں کرنا، ہم نے شکر ادا کرنا ہے، ہم نے ان کا نعمتوں کا بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ آج کے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ غور کرو نا، پچھلے رکوع میں بھی، اور یہ کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، پھر ہر آیت میں تقریباً وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب تمہیں دیا، وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب تمہیں دیا، اور یہاں سے وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب تمہیں دیا، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے، قُلْنَا، اور جب کہا داخل ہونے کو، اور آج بھی یہیں شروع ہو رہی ہے وَإِذْ تَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اسے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے، اور کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ وہ چٹان جہاں پر اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا تھا، وہ چٹان اب بھی جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے، اور جو سیاح ہوتے ہیں نا، ٹورسٹ، وہ جا کر دیکھتے ہیں، اور وہ چشموں کے شگاف سے اب بھی پائے جاتے ہیں اس میں نا، مطلب اس جگہ پہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہی تھی۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، ہاں، تو آگے سے ان کے 12 قبیلے تھے، پھر آگے سے نسلیں بڑھتی گئیں، 12 قبیلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بولا ہے کہ جب پانی کی دعا کی تو چشمے پھوٹ نکلے، 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی کی تھی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان جھگڑا نہ ہو، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یہاں سے جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے، یہ تو ایک واقعہ تھا بنی اسرائیل کی قوم کا، ان کے قبیلوں کا۔ یہاں جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے نا، وہ یہ کہ اگر ہم لوگ دعا کریں تو ہمارے لیے بھی چشمے پھوٹ سکتے ہیں۔ اگر بنی اسرائیل کے لیے چشمے پھوٹ سکتے ہیں، اگر حضرت ہاجرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں اور حضرت اسماعیل کی والدہ تھیں، اگر ان کی دعا کرنے سے، کوشش کرنے سے ان کے ایڑیوں کے نیچے سے پانی پھوٹ سکتا ہے، تو ہماری دعاؤں سے بھی ہمارے لیے معجزات پھوٹ سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کیا کیا تھا؟ صرف بیٹھی بیٹھی ایک جگہ بیٹھی دعا کی تھی؟ نہیں، انہوں نے صحیح کی تھی۔ صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ وہ پہلے صفا پہ چڑھیں، انہوں نے پانی ڈھونڈا، وہ مروہ پہ چڑھیں۔ یہ اہم رکن ہے نا عمرے اور حج کے، جنہوں نے عمرہ کیا وہ بہترین طریقے سے جانتے ہیں۔ تو انہوں نے صحیح کی تھی، اور انہوں نے کوشش کی، اور انہوں نے پا لیا۔ انہوں نے کوشش کی، انہوں نے دعا کی، ان کے لیے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے۔ اور یہ یہاں پر بھی لکھا آیا ہوا ہے، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی۔ تو یعنی کہ اگر ہم لوگ اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی محنتوں کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی کوششوں کے بعد دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی معجزے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی پانی کے چشمے نکال سکتے ہیں۔ پانی کے چشمے سے مراد ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، اگر ہم مسلسل دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کن کا معجزہ فرما سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں پہ یقین ہونا چاہیے۔ دعا اور کوشش یہ مکمل پیکیج ہیں۔ ہم صرف کوشش کرتے رہیں اور مطلب اپنا عمل پورا دے دیں اور کہیں کہ ہم نے اتنا پورا دے دی ہے تو اب دعا سے کچھ نہیں ہوتا، نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر ہم بیٹھے رہیں اور کہیں کہ دعا ہے اور کوشش بالکل نہ کریں تو یہ بھی غلط ہے۔ دعا اور کوشش یہ کہہ لو کہ دونوں نا جڑواں بہن بھائی ہیں، یعنی کہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، بالکل ساتھ ساتھ مکمل پیکیج ہے۔ ہماری دعاؤں کے ساتھ ہماری کوشش لازم ہے، اور ہماری کوشش کے ساتھ ہماری دعا شرط ہے۔ جو ہم یہ دونوں کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معجزات کے لیے کن فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم لوگ دعا کی حقیقت میں جائیں نا، ریئلٹی آف پریئر، تو یہ ہے کیا؟ جو دعا ہوتی ہے نا، یہ آواز ہوتی ہے، کلام اور دل سے اللہ کی طرف مائل ہونے کا نام ہے۔ دعا آواز، کلام اور دل سے اللہ کی طرف مائل ہونے کا نام ہے۔ دعا سوال ہے، دعا التجا ہے، دعا پکار ہے، دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک قسم کا رابطہ ہے، کنیکشن ہے، ایک فانی کا ابدی سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ فانی
یعنی ہم لوگ جنہوں نے فنا ہو جانا ہے، مکمل ختم ہو جانا ہے، اور ابدی جو ابد سے شروع سے قائم ہے اور جس نے ہمیشہ قائم رہنا ہے، یہ اس کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ جو دعا ہوتی ہے نا، انسان کے قدیم ترین فطرت ہوتی ہے۔ دعا کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق انسان میں ہوتا ہے۔ زندگی کا دباؤ جب بھی حد سے بڑھتا ہے نا، تو انسان دعا کی طلب اپنے دل میں موجود پاتا ہے، کوئی بھی مذہب سے ہو، کہ چاہے وہ عیسائیت کا ہو، ہندو مذہب کا ہو، ہندو مت کا ہو، یہودی ہو، یا کوئی بھی مذہب کا ہو، دعا کا تعلق اپنے اندر پاتا ہے، فوراً سے کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ بولتا ہے کہ اس کو سکون دیتے ہیں۔ دعائیں سب کی قبول کی جاتی ہیں۔ جس طرح یہاں سے بنی اسرائیل پریشان تھے نا، ان کو صحرا تھا، دھوپ تھی، ان کو پانی چاہیے تھا، ان کے لیے سامنے کوئی راہ نہیں تھی کہ کہیں سے پانی پھوٹ نکلتا، لیکن انہوں نے دعا کی تو معجزہ ہوا نا، صحرا سے پانی کے چشمے بہے نا، پھوٹے نا۔ تو یہ ہے دعا جو معجزہ کرتی ہے۔ لیکن نا ہم لوگ اکثر اگر ہم دعا پہ بات کریں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعاؤں میں وہ کن نہیں فرماتا، ہماری دعاؤں کو فراموش کر دیتا ہے، شاید وہ ہم سے محبت نہیں کرتا، اس طرح کی باتیں۔ لیکن ہر انسان کی دعا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسپونڈ کرتے ہیں ہماری دعاؤں کو، وہ قبول بھی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ جس طرح ہم لوگ انسان ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ بھی ایسے باتیں کرے۔ یہ خدائی پروٹوکول کے خلاف ہے نا پھر بات۔ اللہ عام انسان سے نشانیوں کی زبان میں بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں سائنس دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی غور طلب بات ہے کہ وہ ہمیں سائنس دیتے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ پورے اپنے ہوش و حواس سے مکمل توجہ سے سوچ سمجھ کر اللہ سے دعا کریں۔ لیکن ہوتا پتہ کیا ہے، ہم لوگ دعا کرتے ہیں، ایک فارمیلٹی سمجھ لیتے ہیں، اللہ جی یہ دے دیں، اللہ جی یہ ہو گیا، اللہ جی یہ کر دیں، اللہ جی اس کو ٹھیک کر دیں، اللہ جی یہ غلط ہو رہا ہے، اللہ جی اس کو۔ ہم نے اپنی زبانوں سے دعا، ہم نے شعور سے دعا نہیں مانگتے، اللہ مجھے دولت دے دے، اللہ میرا کاروبار پھیلا دے، اس قسم کی دعائیں جو ہم لوگ بہت مدت سے مانگ رہے ہیں، اور پھر جب وہ مکمل نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ ہم لوگ دعا میں شعور نہیں لاتے، ہم لوگ فارمیلٹی میں رہتے ہیں، توجہ سے دعا نہیں مانگتے ہیں۔ حرج کوئی نہیں ہے، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، لیکن دعا کا اصول بھی تو ہے نا کہ ہم لوگ جیسی دعا مانگیں اس میں شعور ہو، محبت ہو، توجہ ہو، عقیدت ہو۔ لیکن ہم لوگوں پر دعاؤں مطلب اس طرح سے ہمیں دعاؤں کا اثر اپنی ذات پہ، اپنے ارد گرد محسوس نہیں ہوتا نا، یہ عمل نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ نینو ٹیکنالوجی جیسا ہے۔ کیونکہ دعا مانگنے کے بعد، اس کے مانگنے کے بعد والے حالات، واقعات، اس کے ذہنی حالت، ہمارے ارد گرد موجود کردار آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے بدلنے لگتے ہیں، تبدیلیاں ہونے لگتی ہیں۔ ہم شعور نہیں رکھتے، ہمیں حکمت سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر دعا بہت طاقتور ہو، بہت زیادہ قبولیت کو پہنچ جائے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے کا سارا ماحول، حتیٰ کہ زندگی بدل جاتی ہے۔ دعا بہت بڑی طاقت ہے، ہتھیار ہے۔ دعا اللہ کی طرف رسائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، مختلف انبیاء کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے بتائی ہیں کہ کب کب کس انبیاء نے دعا مانگی تھی۔ جس طرح سے ایک قرآن پاک کی سورہ قصص میں دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو میری طرف جو اچھی چیز اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت ہے جو دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمارے دلوں پر صبر ڈال دے اور ہمارے پاؤں جمائے رکھ، اور انکار کرنے والی قوم پر ہماری مدد کر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں قرآن میں، صبح شام کے اذکار، وہ دعائیں، حفاظت کی دعائیں، نماز کے بعد کی دعائیں، اذکار، سوتے وقت کی دعائیں، یہ ساری ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنی ہیں۔ کیونکہ دعا ایک بہترین کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ بات کرنے کا، اپنی تقدیر کے متعلق بات کرنے کا۔ دعا پر سے کبھی بھروسہ نہیں اٹھنا چاہیے، اپنی زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ دعائیں میری تو قبول نہیں ہوتی ہیں۔ بہت سی ایسی دعائیں ہیں، اور دعاؤں کی نا 3 ہوتی ہیں کہ ایک دعا جو ہمارے فوراً قبول ہو جاتی ہے، ایک جو مختلف بدل کے قبول ہوتی ہے، اور جو تیسری ہوتی ہے نا وہ قبول نہیں ہوتی ہے، وہ رکھ لی جاتی ہے، تو جو آخرت کے دن ہمارے لیے اجر بن کے ہمیں واپس ملے گی۔ پھر جب بندہ دیکھے گا نا اس دعا قبول نہ ہونے کا اتنا زیادہ اجر ہے، تو وہ کہے گا کاش میری زندگی میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، اتنا زیادہ اجر ہوگا دعا کا۔ تو اس آیت سے ہم نے یہ سیکھا، ہم نے نکتہ، ہم دعا کرتے ہیں تو صحرا سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ ہم دعا کریں گے تو ہمارے لیے ناممکنات حالات میں سے بھی معجزے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے ہے
کل تم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، یاد کرو جو تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کر دے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ اگر ہم لوگ آیت کے اتنے حصے کو دیکھیں، اچھا یہاں پر نا یہ بنی اسرائیل کی ایک عادت تھی، وہ عادت مجھے لگتا ہے ہم میں بھی ہے۔ یہاں پر انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، اوپر بھی مطلب اور آگے بھی ایک دو جگہ آئے گا کہ بلکہ آگے آئے گا ایک واقعہ آئے گا، گائے کا واقعہ آئے گا، اور اسی طرح کہ وہ بنی اسرائیل کہتے تھے اپنے رب سے دعا کرو، مطلب رب تو ان کا بھی تھا، ان کا بھی تو رب تھا، انہوں نے رب نے اس کو بھی تو پیدا بنی اسرائیل کو بھی تو پیدا کیا تھا نا، لیکن نہیں، مطلب ہم لوگوں کا اپنے اللہ کے ساتھ اس طرح سے کنیکشن ہے ہی نہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے لیے دعا بھی کر سکیں۔ خیر پہلے ہم یہاں کی آیت پہ دیکھ لیتے ہیں، آیت میں کیا ہے، کہتے ہیں ہم ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین میں یہ چیزیں پیدا کر دے۔ بنی اسرائیل کی قوم پہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، من و سلویٰ اتارا گیا تھا، جو کہ وہ جب اٹھتے تھے مطلب ان کے لیے من و سلویٰ آیا ہوتا تھا آسمان سے، تو وہ آرام سے کھا لیتے تھے، نہ ان کو محنت کرنی پڑتی تھی، نہ ان کو ہماری طرح کچن میں جا کے 2 گھنٹے سالن ہانڈیاں بنانی پڑتی تھی، تو آرام سے وہ ملتا تھا وہ کھا لیتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں ایک طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو اگر ہم آج کی زبان میں کہیں، آج کی زبان میں کہ ہمیں چسکا چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، ایک ہی کیا، ایک ہی پہ ہم نہیں رہ سکتے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم ایک طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو اور ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو حضرت موسیٰ نے آگے سے کیا کہا، کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ من و سلویٰ کو چھوڑ کر جو مشقت کے بغیر مل رہا تھا وہ چیزیں مانگ رہے ہیں جن کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، نہیں، مطلب یہ تھا کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ بوجھ نہیں ڈالا کسی قسم کا، ان کو مقصد کیا تھا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ ان کو فضیلت دی گئی تھی تمام قوموں پہ، کس وجہ سے، کیونکہ انہیں کتاب دی گئی تھی، انہیں فرقان دیا گیا تھا، فرقان یعنی کہ ان کی کتاب، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، ان پہ ذمہ داری تھی کہ وہ ذمہ داری کیا تھی کہ وہ اللہ کے نبی کا پیغام آگے پہنچائیں، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر پر کام کریں، اسی لیے اللہ نے ان پہ ذمہ داری نہیں ڈالی تاکہ وہ آرام سے اپنا فوکس اپنی ذمہ داری پہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مطلب یہ موسیٰ نے کہا کہ تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو، لیکن بہتر چیز تو یہ تھی نا، آرام سے ان کو مل رہا تھا ان کا کھانا پینا، اور وہ لوگ ذمہ داری پوری کرتے، اعلیٰ درجے کے اپنے اعمال درست کرتے، دوسروں کو حکم دیتے، نیکیوں کی ترغیب دیتے، لیکن انہوں نے کیا چنا، ادنا چیز، انہوں نے محنت کرنا چاہی، ان کو اتنی اپنی لذت، اتنی خواہشیں، اپنی زبان کا جس کا اتنا مرغوب تھا کہ انہوں نے ہر مقصد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ان چیزوں سے محروم نہ ہو جائیں، یعنی کہ یہاں پر ایک تصویر میں لکھا ہوا ہے، ان کی لذت اتنی مرغوب ہے ان کو کہ مقصد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے ہیں اور چیزوں سے محرومی کچھ مدت کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم لوگ اپنی بات کریں، یہاں پر ہم لوگ اپنا ذکر کریں، ہمیں اگر کچھ دیر کی قرآن کلاس لینی پڑ جائے، آن لائن میں بات نہیں کر رہی، میں اوورال بات کر رہی ہوں، اگر ہمیں کچھ ٹائم کے لیے قرآن یا کچھ اب دین کا کام کرنا پڑ جائے، تو اس میں ہمارے جو دنیا کے نقصان ہو رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں وہ ایسا کھول رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، ہم لوگوں کی یونیورسٹیز ہوتی ہے، ہم لوگوں کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں، ہم لوگوں کی جابس ہوتی ہیں، ہم لوگوں کے گھر کے کام ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے کچن کے کام ہوتے ہیں، عورتوں کے تو کچن کے بہت مسائل ہوتے ہیں، ان کا تو رہنا جینا مرنا کچن میں ہوتا ہے، تو ہم لوگ وہ بھی اگر ہمیں قربان کرنا پڑتا ہے نا، تو ہمیں ہول پڑ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب، اور ہم ایک اعلیٰ چیز کے بدلے ادنا ہی لے رہے ہوتے ہیں نا، اعلیٰ چیز یعنی کہ قرآن، یعنی کہ نماز، یعنی کہ محبت، اس کو ہم چھوڑ کر اپنے کچن کے کام سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے اسائنمنٹس بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی دنیا سنوار رہے ہوتے ہیں، جس نے ایک نہ ایک دن بہت جلد ختم ہو جانا ہے۔ ہم لوگ ادنا چیز بھی تو لے رہے ہیں نا، ہم لوگ بھی تو ادنا چیز لے رہے ہیں، ہم نے اعلیٰ کو چھوڑ رکھا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں، تم لوگ جلدی ملنے والے کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور جس نے باقی رہنا ہے یعنی کہ آخرت، اس کو بھول بیٹھے ہو۔
ہمارا یہی حال ہے. ہم لوگ دنیا میں اتنے غرق ہو گئے ہیں، ہم لوگ اس ادنا سے دنیا میں اتنی محبت کا سوال ہمارے اندر بس ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے کہ ہم لوگ باقی رہنے والی آخرت کو بالکل فراموش کیے بیٹھے ہیں. روز لوگ مرتے ہیں، ہم لوگ یہ بھولے بیٹھے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے. ہم لوگ کائنات پہ غور و فکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کائنات پہ غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے، بتایا ہے، ترغیب دلائی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں کہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں بہت ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور ان سے منہ پھیر لیتے ہیں. ہم نے آسمان سے کو دیکھتے ہیں، زمین سے گزرتے ہیں، کہ ہم نے ان پہ غور کیا؟ ہم نے ڈھونڈی کوئی نشانیاں کیا ہیں جسے ہمیں اللہ کا ہونے کا پتہ دے، جس سے ہمیں بھول جاتے ہیں کہ ادنا سے جو دنیا ہے اس میں ہمارے لیے جو نشانیاں ہیں اس سے ہم اعلیٰ درجے تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نے بھی ادنا کے بدلے ادنا خرید لیے، اعلیٰ کے بدلے، جنت کے بدلے ہم لوگ اس دنیا میں راغب ہو چکے ہیں، جبکہ ہمیں نہیں ہونا. ہم لوگ اہل محبت ہیں، ہم لوگ اہل ایمان ہیں، ہم لوگ اہل شریعت ہیں، ہم لوگ اہل فرقان ہیں. ہمیں اس دنیا سے نہیں ہونا، ہمیں اس دنیا سے بچنا ہے، ہمیں اس دنیا کا نہیں ہونا. ہمیں اس دنیا سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے پیاروں کو بچانا ہے، تاکہ ہم باقی رہنے والی کو فراموش نہ کر دیں، یعنی کہ آخرت کو. ہمیں واپس پلٹنا ہے، ہمیں ادنا کی طرف نہیں جانا، ہمیں اعلیٰ کی طرف جانا ہے. وہ اعلیٰ جو جنت ہے، وہ اعلیٰ جو مقام آسمان پہ ہے. پلٹ آئیں اس سے قبل کہ بہت دیر ہو جائے. وہ ایک نظم ہے، مجھ سے تو تم دور ہوئے ہو، خود سے دور کہاں جاؤ گے؟ جسم کا قرب تو مل جائے گا، تاثیر مرہم کہاں پاؤ گے؟ جھوٹی خوشی کی ہوگی سازش، مگر دل میں درد نہاں پاؤ گے. مجھ کو تو تم بھول چکے ہو، خود کو بھول کہاں جاؤ گے؟ تمہیں واپس ہے اپنی اصل کو آنا، جاؤ جتنا دور جہاں جاؤ گے. تو ہمیں پلٹنا ہے. ہم لوگ جتنی مرضی دور چلی جائیں، ہم لوگ جتنا مرضی دنیا میں غرق ہو جائیں، ہمیں اس دنیا کا نہیں رہنا. وہ ایک پروین شاکر کا شعر ہے نا، وہ کہیں بھی گیا تو لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائے کی. ہم لوگ بھی بے وفا ہیں، ہم لوگ بھی ہر جائیں ہیں. ہم لوگ دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں، لیکن خیال آتا ہے تو ہم لوگ پلٹ آتے ہیں. لیکن ہماری اچھی بات ہے الحمدللہ کہ ہم لوگ پلٹ جاتے ہیں، لیکن پھر غرق ہو جاتے ہیں. ہمیں مکمل طور پر اپنے آپ پر دنیا کو حاوی نہیں ہونے دینا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ادنا میں نہیں جانا. دنیا ادنا ہے، ہمیں اعلیٰ کی طرف جانا ہے، ہمیں اعلیٰ مقام کو پانا ہے، ہمیں جنتوں کو پانا ہے، ہمیں محبت کو پانا ہے. تو ہمیں اس ادنا کے دھوکے میں نہیں آنا، ان لذتوں کے، ان خواہشوں کے دھوکے میں ہمیں نہیں آنا. ہمیں اپنی نظر کو آسمانوں پہ رکھنا ہے، جہاں سے ایک نہ ایک دن کن فرمایا جائے گا انشاءاللہ. آگے ہے اللہ تعالیٰ مطلب ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، انہوں نے جب یہ مانگا تو ان کو جواب ملا، اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا. آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا، وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے. یہ بہت تلخ آیت ہے، اس میں بہت زیادہ سبق بھی ہیں، ڈراوا بھی ہے، وعید بھی ہے، غضب بھی ہے، اگر ہم لوگ غور کریں تو. انہوں نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے کہا تو ٹھیک ہے، دے دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ کسی شہری آبادی میں جا رہے ہو، جو کچھ تم مانگتے ہو مل جائے گا. یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ پھر ان کو ایک بستی کی طرف بھیج دیا گیا. وہ لوگ تقریباً 40 سال بھٹکتے رہے. مطلب ان کو پھر وہ مقام نہیں مل پایا جن کی انہوں نے خواہش کی تھی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن تو ہمارے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تورات کو چھوڑ دیا تھا. انہوں نے پیغمبروں سے دشمنی پال لی تھی. تو پھر کوئی اللہ کے بندوں سے دشمنی پال لے اور سکون پائے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہم لوگ بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ دشمنی پالیں اور ہم پھر بھی چاہتے ہیں ہمیں سکون ملے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. ہمیں سکون تبھی ملے گا جب ہم لوگ اللہ کے دوست بنیں گے، اللہ کے دوستوں کے دوست بنیں گے، اللہ کے دوستوں کی مدد کریں گے، ہم تبھی سکون پائیں گے. پھر آگے ہے کہ بات جہاں تک پہنچی کہ ذلت، خواری، پستی، بدحالی ان پر مسلط کر دی گئی. یہ علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں.
ذلت ذلت والمسکنت اور پستی و بدحالی وبا ان پر مسلط کر دی گئی بغضب اللہ بمن اللہ اللہ کا غضب. ذلت بھی، خواری بھی، پستی بھی، بدحالی بھی. ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کی حدیث، نبی پاک کی حدیث سے، اللہ کے نبیوں سے بچ کے اگر ہم کہیں جائیں گے تو صرف اور صرف خسارہ ہی پائیں گے. ہم لوگوں نے دنیا کی محبت میں بہت ذلت اٹھائی ہے. ہم لوگ اپنی اپنی جگہ سوچیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے بھی دھوکہ دیا، ہمیں فلاں نے بھی چھوڑا. کیونکہ ہم ان سے محبت میں شدید ہو جاتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اور ہم لوگ دنیا کے لوگوں سے محبت شدید کرتے ہیں تو ہم توڑ دیے جاتے ہیں، ہمیں توڑ دیا جاتا ہے. ہماری شدید محبت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے. ہمیں پھر اگر ہم لوگ اللہ کی محبت کو چھوڑ کر دنیا میں بھٹکیں گے تو ہمیں ذلت ملے گی، خواری ملے گی، پستی ملے گی، بدحالی ملے گی، اور اللہ کا غضب تو ہے ہی. کیونکہ حب دنیا جس طرح یہ ہم پہ چھائی ہے، حب دنیا جس طرح یہ ہم پہ چھائی ہے، یہی ہے وہ ذلت جو ہم نے بے تحاشا کمائی ہے. ہم خود سے نہیں سچے، ہم اللہ سے کیا سچے ہوں، تو کیوں حیرت سے تکتے ہیں. دنیا کے کھیل تماشے میں ہم نے سب گنوا ڈالا، ابھی بھی وقت ہے واللہ ہمارے نفس سمجھ جائیں. الحمدللہ ہمیں ابھی بھی اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے، ابھی ہم پر موت نہیں آئی، ابھی ہمیں مارا نہیں گیا، ابھی ہمارے فرشتے جان قبض کرنے نہیں آئے. ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے واللہ ہمارے نفس سمجھ جائیں. ہمیں ذلت خواری سے بچنا ہے، کیونکہ جو خواری ذلت آخرت میں ہوگی نا اللہ کے انکار کرنے والوں کے لیے، وہ ناقابل برداشت ہے. ویسے ایک بات ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں اللہ ان کو دنیا دے دیتا ہے، اور جو لوگ اللہ سے آخرت مانگتے ہیں تو یہ دنیا اور آخرت تو دونوں ہی اللہ کے پاس، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دے دیتے ہیں. ایک وعدہ شیطان کی طرف سے ہے جو ہمیں ذلت اور رسوائی میں داخل کرتا ہے، اور ایک رستہ اللہ کی طرف سے ہے جس کا انجام بہت خوبصورت، بہت مختلف، بہت منفرد ہے. جو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کون ہے اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. یہ شیطان ہے نا، یہ ہمیں بہکاتا ہے، ہمیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور جب وقت مشکل آتا ہے تو خود سائڈ پہ ہو جاتا ہے. ایک تو اس طرح واقعہ بھی ہے سورہ بقرہ نہیں، سورہ انفال میں ہے شاید، یا سورہ احزاب میں ہے، کہ جب وہ شیطان ان کو کہتا ہے لڑو لڑو، اور جب شیطان دیکھتا ہے کہ فرشتوں کی فوج آتی ہے تو وہ الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور کہتا ہے میں تو تمہارے ساتھ نہیں ہوں. تو واقعی ایسا ہے شیطان، اور ہم لوگ اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں. اسباب نہ اپنانے پر ہم لوگ جامد ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اسباب کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں حکمت دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ذلت و رسوائی سے بچا لیتے ہیں. یہاں جو وجوہات دی گئی ہیں کہ وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے، نتیجہ تھا اس کا کیا، کس چیز کی وجہ سے، کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے تھے، اور نافرمانی کرنے لگے تھے، اور اس بات کی وجہ سے کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے. یہاں پر 4 باتیں کی گئی ہیں. اللہ کی آیات کو کفر کیا یعنی کہ انکار کیا، عملی بھی اور قولی بھی. دوسری، پیغمبروں کو قتل کرتے تھے. تیسری بات، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. اور چوتھی بات، اللہ کی حدوں سے نکل گئے تھے. یہ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت، رسوائی، بدحالی اور خواری مسلط کر دی. ہم بات کرتے ہیں پہلی چیز پر، ٹھیک ہے. پہلی چیز ہے اللہ کی آیات کا کفر. اللہ کی آیات سے کفر کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات ہیں نا، اس میں سے اپنے خیالات اور خواہشات کے خلاف جو بھی بات پاتے ہیں نا، اس کو ماننے سے انکار کر دینا. دوسری یہ کہ ایک بات کو جانتے ہوئے کہ خدا نے فرمائی ہے پوری ڈھٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کرنا، اور حکم الہی کی کچھ پرواہ نہ کرنا. اور تیسری چیز یہ کہ ارشاد الہی کے مطلب و مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھ کے باوجود اپنے خواہش کے مطابق اسے بدل ڈالنا. یعنی کہ ہم نے یہاں کفر کی 3 مختلف صورتیں پڑھی ہیں، یعنی کہ انکار کرنے کی 3 صورتیں پڑھی ہیں. انکار کرنے کی 3 صورتیں یہ ہیں کہ پہلی، کہ اللہ کی جو تعلیم آئی ہے اس میں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، یعنی کہ جو ہمیں بھاری ہوتی ہے، اس کو ماننے سے انکار کرنا. دوسری صورت، اللہ نے جو بات کی ہے اس کو ڈٹائی سے ماننا ہی نہ، کہ مطلب نہیں ہے اس کی، اور اس کے خلاف ورزی کرنا کہ میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ کروں گا. اور تیسری یہ کہ اچھی طرح سمجھ آ گیا، مفہوم بھی، مطلب بھی، لیکن پھر بھی اپنی خواہش کے مطابق اس کو بدلنا.
یہ کفر کے معنی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بدحالی اور خواری مسلط کر دی۔ دوسری، وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے اپنے بہت سے پیغمبروں کو قتل کیا۔ پیغمبر تو شہید ہو گئے لیکن ان کے لیے وہ تو قاتل بن گئے۔ یہودیوں نے اپنے بہت سے پیغمبروں کو مارا۔ ایٹ اے ٹائم وہ لوگ بہت سے پیغمبروں پر ظلم کرتے تھے، جو بھی بات کرتا تھا ان کو مار دیتے تھے۔ حضرت الیاس، ان پر انہوں نے بہت ظلم کیے۔ اسی طرح حضرت میکا، ان کو ایک بادشاہ ہی نامی، انہوں نے اس بادشاہ نے حضرت میکا کو کسی بھی جرم کے میں جیل بھیجا، حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ اسی طرح جب ان کے درمیان بت پرستی اور بدکاری بڑھنے لگی تو زکریا جو نبی تھے، حضرت زکریا، انہوں نے خلاف آواز بلند کی تو شاہ یہود نے انہیں عین ہیکل سلیمانی میں کے درمیان سنگسار کر دیا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ یوحنا علیہ السلام نے جب ان کی بد اخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی تو انہوں نے پہلے وہ قید کیا انہیں، پھر بادشاہ نے اپنی مشوکہ کی فرمائش پر قوم کے صالح ترین آدمی کا سر قلم کر کے ایک ایک تھال میں رکھ کر اس کی نذر کر دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ پر بھی انہوں نے ان کو قتل کرنا چاہا تھا، لیکن وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا زندہ ہی، جو کہ اب دوبارہ ہمارے درمیان آئیں گے۔ اور ہے نا کہ دھڑکن منتظر ہے اب کسی عیسیٰ کے آنے کی، ہم جو مر چکے ہیں پھر ہمیں زندہ کرانے کی۔ تو حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ہمارا نظام پھر سے بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ باقی یہ ان کا تھا دوسرا جرم کہ وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تیسرا جرم تھا وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے ان کو نعمتیں دیں، اتنی ان کو محبتیں دیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ انکار ہی کیا، اللہ کی نعمتوں کو فرمانی میں بدلا، اور اللہ نے جو ان کو حکم دیا وہ انہوں نے نہیں مانا۔ آگے حکم آئیں گے، گائے کا واقعہ آئے گا اور اسی طرح ہفتے کے دن کا واقعہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا لیکن انہوں نے پھر بھی کیا، انہوں نے پھر بھی اپنی مرضی کی۔ تو تیسری ریزن یہ تھی کہ نافرمانی کی، اور چوتھی یہ تھی کہ وہ اللہ کی حدود سے نکل گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حد لگائی تھی وہ اس سے نکل گئے تھے۔ جس طرح سے حضرت لوط کی قوم حد تھی نا کہ مرد اور عورت کی معاشرت، لیکن وہ لوگ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ اسی طرح حد تھی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، حضرت شعیب کی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگ گئے تھے، اللہ کی حدود سے نکل گئے تھے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی یہ کام نہ کریں، ورنہ ہم بھی اللہ کے غضب میں گھر جائیں گے۔ ہمیں بھی اللہ کی آیات کو کفر نہیں کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نماز کو حکم دیا تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں انکار کر کے اپنی اسائنمنٹس نہیں بنانی، ہمیں انکار کر کے اپنے کچن کے برتن نہیں دھونے، ہمیں اپنے گھر کے کام نہیں سمیٹنے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں لبیک کہنا ہے، ہمیں اللہ کے آیات کو نہیں بدلنا کہ جو آسان ہو وہ کر لیا، جو مشکل ہو وہ چھوڑ دیا۔ نہیں، ہمیں اللہ کے آیات کا انکار نہیں کرنا۔ آگے پیغمبر تو اب ہمارے بیچ میں آنے نہیں ہے، لیکن ہم لوگ یہاں سے یہ لے سکتے ہیں جو ہمارے علماء ہوتے ہیں، علماء پہ بھی بہت ظلم کیا جا رہا تھا نا پچھلے کچھ سالوں میں، کافی یہ وبا پھیلی تھی، تو ہمیں اپنے علماء کی حفاظت کرنی ہے۔ اور تیسرے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ سمینا واتوانا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ ہم نے جیسے جیسے جو حکم سنیں گے ہم مانتے جائیں گے۔ کیونکہ محبت میں عمل فیصلہ کن ہے۔ ہم اللہ سے وفا نبھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پریورٹی لسٹ میں رکھیں گے۔ اگر ہم ہی اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہم پر اپنی رحمت کرے؟ ہم اللہ کے ساتھ مسلسل باغی بنیں گے، ہم اللہ کے ساتھ مسلسل شریک ٹھہرائیں گے، کبھی موبائل کو، کبھی کاموں کو، کبھی پڑھائی کو، اور پھر ہم لوگ توقع کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزیز رکھے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہم لوگ محبت کے بدلے ہی محبت ملے گی۔ اگر ہم لوگ مسلسل سرکشی دکھائیں اور اپنی ضد میں، اپنی خواہشوں میں آ کر اللہ کو حکم نہ مانیں، نمازیں نہ پڑھیں، قرآن کو نہ دیکھیں، اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں، تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں پھر بھی اپنے ہاتھوں ہاتھ لے، نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہماری جگہ کوئی اور لوگ لے آئے گا جس کا قرآن پڑھیں گے۔ اور ایک اور بات، اس میں ہم لوگ مایوس نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب ہمیں پتہ چل جائے
تب پلٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے ہم جان لیں اس وقت ہم لوگ پلٹ سکتے ہیں، اور یقین جانیں اللہ تعالیٰ ہمارے پلٹنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں یا تو اللہ کا قرب مل سکتا ہے یا ہم لوگ اپنی خواہشوں میں جا سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں ایک جگہ نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ایک مومن کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے میں نے، تو اسی طرح ہم لوگ ایٹ اے ٹائم اپنے دل میں بغض بھی رکھیں، پریشانی، غیبتیں، نفرتیں رکھیں، اور ہم ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی محبت بھی آ جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے اور پاک ہی دل میں آتا ہے۔ ہمیں اپنے دل میں اللہ کی محبت لانے کے لیے اپنے دل سے خواہشان نفسی نکالنی ہوگی، خواہش نفسانی نکالنی ہوگی، کیونکہ اگر خواہش قرب ربی ہے تو خواہش نفسانی کیسی؟ کیونکہ اگر رنج و ملال ہے تو رضا کیسی، اور اگر رضا ہے تو رنج و ملال کیسا؟ تو ہم ایٹ اے ٹائم 2 مختلف تلواروں پہ نہیں چل سکتے ہیں، 2 مختلف کشتیوں کے سوار نہیں ہو سکتے ہیں، ہمیں ایک ہی میں داخل ہونا ہے۔ یا تو ہم لوگ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جائیں، اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کر لیں، ہاں اللہ آپ نے کہا، میں نے سن لیا، میں نے مان لیا، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے ہو گیا، accept me، بس بات ختم۔ اللہ will accept you، اللہ از ہیئر فار یو، اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ ہی سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہر کوشش کرنے والے، ہر محبت کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات، ہمیں اللہ کی حدود سے نہیں نکلنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، تو مطلب جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ نے کہا غیبت نہیں کرنی، مطلب ہمیں غیبت کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اللہ نے کہا قرآن میں بہت جگہ پہ بہت چیزوں کے بعد آیا ہے کہ یہ حدود اللہ ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، جس طرح سے زنا کے بعد بھی آیا، اسی طرح سے وراثت کے جب اصول آئے قرآن میں اس کے بعد بھی آیا کہ حدود اللہ ہیں، ان کے خلاف ان سے تجاوز نہ کرو۔ تو جو اللہ کے حدود ہیں وہ ہم لوگ اپنی اپنی جگہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں ان سے تجاوز نہیں کرنا، ورنہ ہم بھی پستی، بدحالی، ذلت و خواری ہم پر مسلط کر دی جائے گی اور اللہ کے غضب میں گر جائیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم لوگ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، ہم لوگ محبت سے چلیں گے، محبت ہمارے ساتھ چلے گی، ہم لوگ محبت کا ہاتھ تھامیں گے، محبت ہمیں ہر وقت تھامے گی، کیونکہ محبت معجزہ ہے، محبت عطا ہے، محبت حصار ہے، محبت تم ہو، محبت میں ہوں، محبت سکون ہے، محبت اللہ ہے۔ تو ہم سب کو اپنی اپنی جگہ اپنی محبتوں کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔